بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ مسلمان جنات دن و رات ہمیشہ سے اولیاء کرام کی فرمانبرداری اور خدمت کرتے ہیں، اور اولیاء کرام سے انہیں ایسے باکمال وظیفے ملتے ہیں، ایسے اعمال ملتے ہیں جو کہ انسانوں کو بہت ہی کم معلوم ہوتے ہیں۔ جنات کے پاس ایسے کرشماتی وظائف ہیں، اعمال ہیں، وظیفے ہیں جن تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنات سے میرا بچپن کا تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے۔ جنات کے ہاں میرا آنا جانا ہے، ان کی شادی بیاہ کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، مذہبی تقریبات کے موقع پر میں شامل ہوتا ہوں، اور سالوں سال سے میرا یہی معمول ہے۔ سالوں سال کے میرے تجربات ہیں، حقائق ہیں، جو 100% میں اگر بیان کر دوں تو شاید لوگ انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ اکثر جنات کی شادیوں پر میرا جانا ہوتا ہے۔ مجھے ایک جنات کی شادی میں جانے کا موقع ملا، ایک نیک صالح اور مخلص جن کی بیٹی کی شادی تھی، میں ان کی شادی پر گیا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں میں نے بہت سارے جنات دیکھے، جن میں سے ایک جن کو دیکھا جو کہ بہت شکل و صورت میں خوبصورت تھے، نورانیت ان کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، روحانیت مجھے ان سے محسوس ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ نامعلوم مجھے کیا ہوا، میں خود ہی ان کے پاس چلا گیا، ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں بغداد سے آیا ہوں، اور میں پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میں بیٹھ کر مسلسل درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئیں، تو وہ بولے کہ دراصل یہ جنات میرے ایک رشتہ دار ہیں دور کے، اور انہوں نے اصرار کیا تو مجھے ان کی شادی میں بغداد سے یہاں تشریف لانا پڑا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ساتھ کھانا کھایا، جب کھانا لگ گیا تو، اور کھانے کے دوران ایک اور جن جو تھے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے ان بغدادی جن سے میرا تعارف کرایا۔ تو وہ بغدادی جن مجھ سے بہت خوش ہوئے، جن کے چہرے سے نورانیت محسوس ہو رہی تھی، برکت محسوس ہو رہی تھی، اور جو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں بیٹھ کر ان کی قربت میں درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قربت میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے ایسا کوئی عمل دیجئے، انہوں نے لازمی آپ کو کوئی ایسی چیز دی ہوگی، کوئی ایسا عمل دیا ہوگا جو آپ مجھے بھی بتائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ایک عمل ہے، اور شاید ہی یہ عمل اس سے پہلے کسی نے بتایا ہو، اور یہ عمل حاجات کے لیے اکثیر ہے، اور یہ عمل طاق راتوں میں کیا جاتا ہے، جیسے کہ 3، 5، 7، 11 اس طرح سے آپ طاق راتوں میں یہ عمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ویسے تو کام اس عمل کو کرنے سے 3 دن میں ہی ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو 5 دن میں کریں، 7 دن تک کریں، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو اس عمل کو جاری رکھیں، عمل کو چھوڑیں نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی طاقت سے آپ کا جائز کام ہو کر رہے گا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ علامہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ دین فرمانے لگے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جس وقت آپ اپنے تمام کام سے فارغ ہو جائیں تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، لیکن اگر غسل نہ کر سکتے ہوں تو وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور کسی ایسے کمرے میں بیٹھیں جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، تنہائی ہو، آس پاس شور شرابہ نہ ہو۔ وہاں بیٹھ کر مسلسل آپ نے یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، مطلب بس اتنا سا ہی پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے 70 منٹ تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 70 منٹ آپ جب یہ پڑھیں نا تو آپ کی سوچیں یہ ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ اس وقت دنیا کی تمام مخلوق اپنی اپنی زبان میں، چاہے وہ جاندار ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، حیوان ہیں، جانور ہیں، جو بھی ہیں، وہ سب میرے ساتھ مل کر استغفار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا تو میرے لیے دن اور دنیا آسان ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے اگر مجھے معاف نہیں کیا تو میری دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کو 70 منٹ تک پڑھنا ہے، استغفر اللہ العظیم کو، اور مسلسل پڑھتے رہنا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ کرنے کے بعد سو جائیں، اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز لازمی ادا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ 7 صدیوں سے آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس نے بھی کیا ہے اس کا ہمیشہ کام بنا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کام نہ بناؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ 7 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور میں نے جس کو بتایا ہے اسے فائدہ ہوا ہے، اس کے کام بنے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے مکمل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا ہو اور اسے فائدہ نہ ہوا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے یا ہماری لاپرواہی، بے توجہی سے پڑھنے کی وجہ سے ہمارے کام نہ بنے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل
لاکھوں جنات اور انسانوں کو بتایا اور آزمایا اور سب کے کام بنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں وسعت دی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارا دن گھومتا پھرتا ہوں اور دکھی لوگوں کے کام آتا ہوں۔ یوں مجھے کوئی بھی نظر آ جائے جو بیمار ہو، کسی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی بے روزگاری میں ہو، کاروبار کی بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوں، کسی بھی قسم کی نفرت ہو، کسی بھی قسم کی دلی مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، مسائل ہوں، گھریلو مسئلے ہوں، ان سب کی تکلیف کے لیے بس میں یہی عمل بتایا کرتا ہوں، اور اسی عمل کے ذریعے سے صدیوں سے انسانوں کے اور جنات کے کام ہوتے آ رہے ہیں۔ اور ایسا کبھی نہ ہوا کہ اس عمل کو جس مشکل کے لیے پڑا ہو وہ نہ بنا ہو۔ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں تو اس کا بہت فیض ملتا ہے۔ بہت سے لوگ تو صرف اسے برکت کے لیے پڑھتے ہیں، روحانیت کے لیے پڑھتے ہیں، اور انہیں وہ بھی جو ہے مل جاتی ہے اس عمل کے برکت سے۔ کہتے ہیں کہ مایوس نہ ہو، کہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے نہ ہی کسی پرہیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی، بس آپ یہ عمل کریں اور یہی عمل آپ کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ جن اس عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے یہ عمل کہاں سے ملا، کہتے ہیں کہ میں چونکہ بغداد شریف میں رہتا ہوں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں بیٹھ کر مسلسل درود شریف پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا، میں درود شریف پڑھ رہا تھا، قبلہ رخ ہو کر پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ جو مسجد ہے، میں وہاں بیٹھ کر رات میں درود شریف پڑھ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے اور وہ بھی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ میں اپنی مستی میں تھا اور درود پاک کا ورد کر رہا تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس شخص کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھ پر ہیبت غالب آ رہی ہے اور مجھ سے درود شریف نہیں پڑھا جا رہا، تو میں خاموش ہو گیا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی نورانی شکل والے بزرگ بیٹھے تھے، جن کے سر پر سفید پگڑی تھی، سفید داڑھی تھی اور جو کہ بہت ہی نورانی تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے مسافے کے لیے بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمانے لگے کہ تیرا درود شریف جہاں اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، مجھے بھی تیرا درود شریف پسند ہے، تو درود شریف پڑھتے رہنا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جن کے مزار پر تم آئے بیٹھے ہو میں وہی ہوں، میں صاحب مزار ہوں۔ میں نے کہا آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں ہی عبد القادر ہوں اور تمہیں ملنے اور تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ اور میرا حال پوچھا اور کہا کہ ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور تمہارا حال پوچھنے آئے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ تم کبھی کبھی عمل کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہو، تھک جاتے ہو درود شریف پڑھتے پڑھتے، اور تمہارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہ جانے میرا درود پاک قبول ہے یا نہیں، اور نہ جانے کہ میرا درود پاک قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھنا، اگر ایک عمل کرنے کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ پچھلا عمل قبول ہے۔ درود پاک پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ بھولنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور جانے لگے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ کچھ جاتے جاتے عنایت فرمائیے، مجھے کچھ دیتے جائیے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو کائنات کے خزانے چاہتا ہے، رزق کے، مال و اسباب کے، برکت کے خزانے چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرا کام جلد سے جلد ہو جائے، تو رات کو ہر کام سے فارغ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ العظیم پڑھ، اور یہ 70 منٹ تک پڑھ، اور جیسے بتایا ہے پہلے اسی تصور کے ساتھ پڑھ، یعنی کہ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو گنہگار تصور کر کر پڑھ، جیسے سٹارٹ میں ویڈیو میں بتایا ویسے ہی اس عمل کو کرو۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ عمل بتا کر ایک دم سے غائب ہو گئے۔ مزید کہتے ہیں کہ میرے دل کی بھی کچھ مرادیں تھیں، میں نے استغفر اللہ العظیم کا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے مسائل حل کرنا شروع کر دیے، مشکلات حل ہونا شروع ہو گئیں اور میری زندگی میں آسانیاں آئیں، ناکامیاں ختم ہو گئیں اور میں کامیابیوں کی طرف بڑھنے لگا، مسائل حل ہوتے چلے گئے، میرے پاس پہلے سے جو بھی پرابلمس تھے وہ ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد میں نے لوگوں کو یہی عمل بتانا شروع کر دیا کہ 70 منٹ تک رات سونے سے پہلے استغفر اللہ العظیم پڑھیں، اور میں 7 صدیوں سے یہ عمل انسانوں اور جنات کو بتاتا آ رہا ہوں، اور جس کو بھی بتایا اسے فائدہ ہوا، جس نے بس بے یقینی سے کیا ہو، بے توجہی سے کیا ہو، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس نے یقین سے کیا، توجہ سے کیا اور جیسے بتایا ویسے کیا تو رزق ملا، رشتوں کی بندشیں ختم ہوئیں، پریشانیاں دور ہوئیں، مرادیں پوری ہوئیں، گناہ ختم ہوئے، گناہوں سے خلاصی ملی۔ جنہوں نے ولایت کے حصول کے لیے اسے پڑھا انہیں روحانیت اور نورانیت ملی، برکت کے لیے پڑھا تو برکت اور راحت ملی، سکون ملا، دنیا کی نعمتیں ملی۔ اس عمل سے
دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے، دونوں جہاں میں عزت ملتی ہے، شان و شوکت ملتی ہے۔ جس کو یہ عمل بتایا اس کو اس عمل سے بے حد فائدہ ہوا، ناممکن کام بنتے چلے گئے، نہ حل ہونے والے مسائل حل ہو گئے، پریشانیاں ختم ہو گئیں، مشکلات حل ہو گئیں۔ تو جس کو بھی جو مسئلہ ہے وہ اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ طاق راتوں میں استغفر اللہ العظیم 70 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے پڑھیں جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی دل کی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی، کام بنیں گے، مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ملتا ہے درود پاک کی برکت سے ہی ملتا ہے۔ درود پاک پڑھتے جائیے، درود پاک کا سفر جاری و ساری رکھیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اور بھی اعمال کی توفیق ملے گی، اور ایسے اعمال کی توفیق ملے گی جو قبول و مقبول ہوں گے، اور ان کی برکت سے آسانیاں آئیں گی، مشکلات حل ہوں گے، کام بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفر اللہ العظیم کا یہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور 7 صدیوں سے انسان اور جنات اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکتیں ملیں گی، اور چونکہ استغفار مقبول عمل ہے، جیسے درود شریف مقبول عمل ہے، انشاءاللہ درود پاک اور استغفار کے ساتھ ساتھ زندگی مزید آسان ہو جائے گی، اور پہلے سے زیادہ خیر و برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی رحمت کی نگاہ فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔